नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम आज सूरतुल अल हुजरात के हवाले से बात करेंगे। सूरतुल अल हुजरात जो कि 49 नंबर की सूरा है, इसकी तफसील जानेंगे, नीज़ इसके पढ़ने के फ़वाइद से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। सूरत अल हुजरात ये नाम आयत 4 के फ़िक्रे से माखूज़ है। मुराद ये है कि वो सूरा जिसमें के लफ्ज़ हुजरात आया है। ये बात रिवायात से भी मालूम होती है और सूरह के मज़ामीन भी इसकी तायीद करते हैं कि ये सूरह मुख्तलिफ़ मुकामात पर नाजिल अहकाम व हिदायत का मजमूआ है, जिसमें के मज़मून की मुनासबत से हिसाब से मज़ामीन को यकजा कर दिया गया है और इसमें अक्सर अहकाम मदीना के आखिरी दौर में नाजिल हुए हैं। मसलन आयत के मुतल्लिक़ मुफस्सिरीन का बयान है कि बनी तय्यम के बारे में नाजिल हुई है, बनी तमीम के बारे में नाजिल हुई है, जिसके वक्त वफ़द ने आकर असवाज मुतहरात के हुजरों के बाहर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना शुरू कर दिया था। 9 हिजरी ज़माना इसकी आमद का बयान फरमाया गया है। इसी तरह से आयत 6 के मुतालिक हदीस की बाकसरत रिवायात से मालूम होता है कि ये वलीद बिन उक़बा के बारे में नाजिल हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अल मुतलिक से ज़कात वसूल करने के लिए उन्हें भेजा था और ये बात मालूम है कि वलीद बिन उक़बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़तह मक्के के मौके पर मुसलमान हुए थे। सूरत अल हुजरात का मौजू और मुबाहिसत इस तरह से है कि इस सूरत का मौजू मुसलमानों को उन आदाब की तालीम देना है जो अहले ईमान के शायान शान है। इब्तदाई 5 आयतों में वो आदाब सिखाए गए हैं जो इन्हें अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। फिर ये हिदायत की गई है कि हर हिदायत पर यकीन कर लेना और उस पर कोई रूह गर्दानी ना करना मुनासिब है। अगर किसी शख्स, कौम या ग्रोह के ख़िलाफ़ कोई इत्तला मिले तो गौर से देखना चाहिए कि ख़बर मिलने का ज़रिया काबिल एतमाद है या नहीं। पहले तहकीक कर लेनी चाहिए कि ख़बर सही है या नहीं। इसके बाद बताया गया है कि अगर किसी वक्त मुसलमानों के 2 ग्रोह आपस में लड़ पड़ें तो इस सूरत में दूसरे मुसलमानों को क्या तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए। फिर मुसलमानों को उन बुराइयों से बचने की ताकीद की गई है जो कि इज्तिमाई ज़िंदगी में फ़साद बर्पा करती हैं और जिनकी वजह से आपस के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे पर लान तान करना, एक दूसरे को बुरे बुरे नामों से बुलाना, बदगुमानियाँ करना, दूसरों के हालात की टोह में लगे रहना, लोगों के पीठ पीछे इनकी बुराइयाँ करना, ये वो तमाम अफ़ाल हैं जो कि बजाय ख़ुद गुनाह हैं और मुआशरे में बिगाड़ भी पैदा करते हैं। अल्लाह ताला ने इनका ज़िक्र फरमाकर इन्हें हराम करार दे दिया है। इसके बाद उन कौमी और नस्ली इम्तियाज़ात पर ज़रब लगाई गई है जो कि दुनिया में आलमगीर फ़साद के मौजब होते हैं। कौमों, कबीलों, ख़ानदानों का फ़ख्र व गुरूर और दूसरों को अपने से कमतर समझना और अपनी बड़ाई कायम करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना, ये तमाम ही अहम असबाब में से हैं जिनकी बदौलत दुनिया जुल्म से भर गई है। अल्लाह ताला ने एक मुख्तसर आयत में ही फरमाकर उस बुराई की जड़ काट दी है कि तमाम इंसान एक ही असल से पैदा हुए हैं और कौमों और
قبیلوں میں ان کا تقسیم ہونا محض تعارف کے لیے ہے، نہ کہ غرور کے لیے، اور ایک انسان کی دوسرے انسان پر فوقیت کے لیے اخلاقی فضیلت کے سوا اور کوئی طرز عمل جائز نہیں ہے۔ آخر میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور عملاً فرما بردار بننا اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنا مال و جان دینا ہے۔ حقیقی مومن وہی ہے جو یہ روش اختیار کر لے۔ رہے وہ لوگ جو دوسروں کی تصدیق کے بغیر محض زبانی طور پر اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے، محض زبانی طور پر کہتے ہیں اور ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ گویا اسلام قبول کر کر انہوں نے بہت بڑا احسان کیا ہے، تو دنیا میں ان کا شمار مسلمانوں میں ہو سکتا ہے اور معاشرے میں ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا سلوک بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مومن قرار نہیں پا سکتے۔ سورۃ الحجرات کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ یہ سورہ مدنی صورت ہے، اس میں 18 آیتیں ہیں، اس میں 2 رکوع ہیں اور 49 نمبر کی سورہ ہے۔ یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اس میں ادب اعظم کا ذکر ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر توحید مطلق کی شان تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سیکھ لو، تو توحید مطلق کی شان تم پا جاؤ گے۔ اس کو پا لیا تو خدا کو پا لیا۔ تمہاری آواز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہو، اگر ہوئی تو تمہارے تمام اعمال سلب ہو جائیں گے، تمہاری عبادات، جہاد، قوتیں جو تم نے صرف کی وہ سب سلب کر لی جائیں گی۔ یہ اتنا نازک مقام ہے کہ سنبھل کر بات کرو۔ بیٹھنے اور اٹھنے بیٹھنے، بات چیت کرنے کا انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی، تو وہ یہ آیت سن کر اتنا ڈر گئے کہ آہستہ بولنے لگے، اتنا آہستہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، اے عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہو؟ تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور اعمال سلب ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے آواز کو پست رکھتے تھے اور بلند نہ ہونے دیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں تنبیہ کریں گے بھی نہیں، ایسی شخصیت ہیں کہ مسکرا کر سن لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سلب کر لے گا۔ عرش پر بیٹھے اللہ تعالیٰ صبر نہیں کریں گے، فرش پر بیٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے ترش رویے کو برداشت کر لیں گے اور صبر کر لیں گے، لہٰذا ادب ملحوظ خاطر رکھو۔ جب تم آپس میں بیٹھو تو وہاں بھی آداب کا خیال رکھو۔ ہر شخص ہی برتری چاہتا ہے، عیب جوئی، غیبت، اونچی آواز سے بولنا، ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنا، اجتماعی زندگی میں ہر انسان دوسرے سے برتر ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آداب بھی بتلا دیے کہ برے القاب سے نہ پکارو، مذاق نہ اڑاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی ملن ساری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے اور آخرت میں جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ یہ حقیقت بتائی کہ ایک بدو بے دال واؤ ایک بدو تھا جو کہ آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے۔ حجرے کے باہر سے اس نے زور سے پکارا، تب تمام ازواج مطہرات کے حجرے پاس پاس تھے اور چھت تھی اور 4 دیواریاں بنی تھیں، تو ایک ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، تو بدو نے آ کر باہر سے ہی آوازیں لگائیں بلند آواز سے، چنانچہ یہ آیات نازل ہو گئیں۔
کہ اونچی آواز سے بات نہ کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ اپنی مرضی اور منشا سے باہر آئیں گے تو تم اپنی حاجت پیش کرو، وگرنہ باہر بیٹھ کر انتظار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہوں، ان کا رابطہ ہو رہا ہو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے، وہ شرعی احکام لے رہے ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اور آواز کو بلند نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا، آداب سکھائے خوبصورت مضامین کے ساتھ کہ ادب ایک درخت ہے، علم اس کا پھل ہے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو سکھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال رکھیں اور ان سے بات کرتے ہوئے آواز کو بلند نہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند اپنی آواز نہ کریں۔ سورۃ الحجرات کو پڑھنے کا کچھ فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ امراض چشم کے لیے اس سورہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو سورۃ الحجرات کو ہمیشہ پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو کسی غیبت یا برا کہنے سے اس کے ذمہ عائد ہوتی ہیں، اس سورہ کو لکھ کر دیوار پر لٹکا دیا جائے تو آسیب نہ آئے گا انشاءاللہ۔ اگر کسی حاملہ کا حمل نہ ٹھہرا ہو اور اسے برقرار رکھنے کے لیے سورۃ الحجرات کو لکھ کر موم جمع کر کے حاملہ کے بازو پر باندھ دیں تو بچہ صحت اور تندرستی سے پیدا ہوگا۔ سورۃ الحجرات کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو دشمنوں نے تنگ کر رکھا ہو اور اکثر ستاتے رہتے ہوں تو ایسے دشمن کے لیے روزانہ 7 مرتبہ باوضو سورۃ الحجرات پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ دشمن کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایک عالم دین تھے، انہوں نے اپنے طالب علموں کو 18 سال ادب سکھایا اور آخری 2 سال میں حدیث پڑھائی، تو طالب علموں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش وہ آخری 2 سالوں میں بھی ہمیں ادب ہی سکھاتے، کیونکہ ادب ہی انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے چھوٹوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے ہم عمر سے سب سے ہی ادب اور بہت ہی شائستگی سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری شخصیت جھلکتی ہے کہ آیا ہم نے کس صحبت میں اپنی زندگی گزاری ہے اور ہمارے والدین کی تربیت کا اثر ہماری شخصیت پر کتنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔